السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبع ہدیہ الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، گزشتہ کئی جمعہ سے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی محترم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ اتنی کامل اور اکمل ہے کہ انہوں نے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی فراہم کی ہے، زبان سے بول کر کے بتایا ہے اور ان کاموں کو خود کر کے دکھایا ہے۔ تو بہت ساری باتیں بیان ہو چکی ہے، لگاتار میں معاشرت، معاملات، تجارت، اخلاق، یہ ساری چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت، آج آپ حضرات کے سامنے انہی موضوعات کا خلاصہ کروں گا۔ آج ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات معلوم کریں گے کہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے۔ لوگ مختلف چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، کوئی مال و دولت کو قیمتی سمجھتا ہے، کوئی مرتبہ کو قیمتی سمجھتا ہے، کوئی سونا اور چاندی کو قیمتی سمجھتا ہے، کوئی گاڑی اور بنگلے کو قیمتی سمجھتا ہے، کوئی والدین کو قیمتی سمجھتا ہے، تو کوئی اولاد کو قیمتی سمجھتا ہے، کوئی نوجوانوں کو قیمتی سمجھتا ہے کہ یہ نوجوان بہت قیمتی ہے۔ الغرض ہر انسان جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شے کو قیمتی سمجھتا ہے۔ لیکن آج ہم یہ معلوم کریں گے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو قیمتی بتایا ہے، یعنی انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ وہ ہے وقت۔ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے۔ آپ پوری دنیا پر نظر دوڑائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں، قرآن مقدس کو دیکھیں، تو صرف ایک بات سامنے آئے گی کہ سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے انسان کے لیے تو وہ وقت ہے۔ یہ وقت کتنا قیمتی شے ہے کہ ایک انسان صبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 24 گھنٹے عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے لیے ہے، بیچ میں اگر کوئی انتقال کر جائے تو یہ الگ ایکسیپشن ہے، الگ استثناء ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر انسان کو 24 گھنٹے عطا فرماتے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں کے اندر انسان کو گزرنا پڑتا ہے ان 24 گھنٹوں سے۔ اب اس 24 گھنٹوں میں انسان چاہے برے کام کرے چاہے اچھے کام کرے، وقت کو گزرنا ہے۔ انسان چاہے شیطانی کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لے یا رحمانی کاموں میں اپنے وقت کا استعمال کر کے قیمتی بنا لے، وقت کو گزرنا ہے۔ تو انسان کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ ہے وقت۔ جو بھی انسان وقت کی صحیح طور پر تقسیم کر لیتا ہے، ٹائم کو مینیج کر لیتا ہے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یورپ کو دیکھیں، آپ گوروں کو دیکھیں نا، ٹائم مینجمنٹ میں وہ بہت آگے ہے۔ اب وہ آگے کیوں ہے؟ وہ بندہ کب کھائے گا، کب سوئے گا، کب بات کرے گا، یہ تمام چیزیں ڈیلی روٹین کے بیسس پہ وہ چلتا ہے۔ تب جا کے وہ بندہ آج خود بھی ترقی کر رہا ہے اور اپنے ملک کو بھی ترقی یافتہ ملک بنا رہا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے. اور ہم بھی یہ مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یورپ والے جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ میں بہت آگے ہے. لیکن آج مسلمان جو ہے ٹائم میں سب سے پیچھے ہے. مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، یہ جو عمر ملی ہے، یہ جو وقت ملا ہے نا، یوں ہی گزارنے کے لیے، لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مسلمان یہ سمجھتا ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ان کی تعلیمات میں اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک فرق تو ضرور ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ وہ ٹائم مینجمنٹ میں آگے ہے، وہ دنیا میں ترقی کر رہا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے وقت کی اہمیت کو جیسے سمجھایا ہے، وقت کی قیمت کو صحابہ کے دل میں جس طریقے سے بٹھایا، وہ بڑے کمال کی. یہ یورپ والے ٹائم مینجمنٹ میں آگے ہے، دنیا میں ترقی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم مینجمنٹ سکھایا ہے، اس میں انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، دونوں میں کامیاب ہوگا. آج اسی موضوع پر میں بیان کروں گا، وقت کی اہمیت کو بتاؤں گا کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. اب اس میں بہت ساری احادیثیں آئیں گی، قرآن مقدس سے آیت بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ثابت کریں گے کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے. آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ سب کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یسأل عن عمری فیما افنا، کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے عمر کو کہاں گوا دی، تو نے اپنے عمر کو کہاں کھپا دی. یہ سوال. اب یہ عمر جو ہے یہ بھی تو وقت ہے نا، یہ عمر بھی وقت ہے. آج کوئی انسان مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقت آ گیا تھا بیچارہ اس لیے چلا گیا. یہ بھی تو وقت ہی ہے نا. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وقت کی اہمیت کو سمجھایا کہ آخرت بھی ذہن میں ہے اور دنیا بھی سبق. یہی فرق ہے یورپ والوں میں اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں. جس تعلیمات کو اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، آقا پر جان چھڑکنے والے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیسے مسلمان ہو کہ آقا پر جان چھڑکتے ہو، آقا پر ایمان رکھتے ہو، لیکن آقا کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ کس کیٹیگری کے مسلمانوں کے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم آقا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آقا کی تعلیمات سے مسلمان اتنے دور ہے کہ اگر کوئی سوال کر دے کہ میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ آپ جواب دے سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ لو؟ نہیں دے سکتے ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان کو دیکھ لو، اسلام کو سمجھ لو. نہیں میرے بھائی، آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی مذہب کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو مذہبی کتاب کو آپ پڑھو، قرآن و حدیث کو پڑھو. یہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان تو ہے لیکن یہ وہ مسلمان ہے جس پر شراب کو حرام کیا لیکن یہ مسلمان شراب پیتے ہیں. سود حرام ہے مسلمانوں پر لیکن سود کھاتے ہیں. یہ کون مسلمان؟ اس مسلمان کو دیکھ کر کے غیر کیسے ایمان کو قبول کرے گا، کیسے اسلام کی طرف آئے گا اس مسلمان کو دیکھ کر؟ یہ ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آقا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور ہے، ان کی تعلیمات سے ہم بہت دور ہیں. تو ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ آگے نہیں نکل سکتا ہے جب تک کہ ان سے یہ سوال نہ کر لیا جائے یسأل عن عمری فیما افنا، کہ تو نے اپنے عمر کو کہاں کھپا. آج مسلمان جو ہے اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارے، اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ اگر اس کے سامنے کوئی دینی بات کرتا ہے نا، اسلام کے بارے میں کچھ کرتا ہے نا، اندر سے چیڑ ہوتی ہے، وہ بندہ سننا نہیں چاہتا. اگر ان کے سامنے کوئی ویڈیوز آ جائے، اسلامک ویڈیوز، وہ فوراً اس کو اسکپ کرتا ہے، اس کو سنتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اتنا مسلمان گناہ کر رہا ہے کہ اس کے گناہ نے اس کے رب کے نافرمانی پر مجبور کر رکھا ہے، اتنا نافرمانی کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائی میں درخواست کرتا ہوں کہ چلے آؤ،
اپنے اللہ کی طرف چلے آؤ، انتظار کر رہا ہے تیرا رب کہ آؤ توبہ کرو، تیرا رب تیرے توبہ کو قبول فرمائے گا اور تمہیں جنت میں بھی داخل کرے گا۔ جب رب یہ کہتا ہے کہ تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور تمہیں جنت میں دوں گا، جنت میں بھی تمہیں بھیجوں گا، تو یہ یقینی ہے کہ اللہ تمہاری توبہ کو بھی قبول کرے گا اور تمہیں جنت میں بھی داخل کرے گا۔ لیکن مسلمانوں کا یہ یقین نہیں ہے۔ اگر مسلمان یہ یقین کر لے کہ میں توبہ کروں گا، اللہ قبول فرما لے گا، مجھے جنت میں داخل کر لے گا، پھر شیطان بیچارہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ بندہ یہ یقین کر لیا، اس کو میں کیسے بھٹکاؤں، کیسے خدا کی نافرمانی کرواؤں، بس مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان جو ہے ہر انسان کی شروع سے لے کر کے موت تک شیطان جو ہے انسان کو بھڑکاتا ہے، خدا کی نافرمانی کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ تو کر رب کی نافرمانی، تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، دجالی جالوں میں پھنس جاتے ہیں، شیطانی جالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کی نافرمانی کے لیے ہے نا مسلم، خدا کی نافرمانی کے لیے کرنے کے لیے ہے نا، وہ نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ہو کر کے کیوں نافرمانی کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے؟ جبکہ قرآن میں بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن مقدس کے ذریعے سے اپنی امت کا جو تزکیہ کیا ہے نا، ان میں سے 2 آیت کو آپ دیکھیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الحاقہ کے اندر فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جو تمہیں نعمتیں ملی ہے، کھاؤ پیو لطف اندوزی کے ساتھ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اب پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نعمت کیوں تمہیں دے رہا ہوں جنت میں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ نعمت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے تمہیں جو عمر دی تھی، میں نے جو تمہیں وقت دیا تھا، جو شخص بھی وقت کا صحیح استعمال کرے گا، اس وقت کو اللہ کی فرما برداری میں گزارے گا، اپنے رسول کے طریقے کے مطابق گزار لے گا، پھر وہ بندہ ہے وہی اس نعمت کا مستحق ہوگا اور اللہ رب العزت انہیں یہ نعمت عطا فرمائیں گے، پھر جنت میں داخل کریں گے۔ ایک تو یہ ہے، اب ریئلائز کریں اپنے آپ کو، محسوس کریں اپنی زندگی کو، کیا ہم وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس نعمت کے مستحق ہے؟ اگر نعمت کے مستحق نہیں ہیں تو پھر ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ ہم لاپرواہی میں اپنی زندگی کو کیوں گزار رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے نا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ تو جو بندہ وقت کا صحیح استعمال کرے گا اس کے لیے انعام ہے۔ لیکن دوسرے پہلو کو دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک بندہ جو ہے اس کا فیصلہ ہو گیا، اب وہ دوزخ میں جائے گا، دوزخ کا ایندھن بنے گا، اب وہاں جا کر کے چیخے گا، چلائے گا، مجھے کسی طریقے سے یہاں سے نکال دیا جائے۔ اللہ جواب میں فرمائے گا سورۃ الفاتر کے اندر اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کر لیتے، اس میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے عمل کر لیتے؟ اتنا وقت میں نے نہیں دیا تھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور وقتاً فوقتاً ہم تمہیں ڈرانے والے بھی تمہارے درمیان بھیجتے تھے، وجاءکم النذیر۔ اب دیکھیں ایک بندہ پوری زندگی خدا کے نافرمانی میں گزر رہا ہے، گزار کر کے اب وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ بندہ یہ سوچے کہ بھائی میں جنت میں جاؤں گا، تو یہ قانون بھی تو ہے نا، ایک قانون ہے کہ اللہ حساب کرے گا، فیصلہ کر دے گا، بندہ دوزخ میں جائے گا۔ آپ یہاں پر ریئلائز کیجیے اپنی زندگی کو، کچھ دیر کے لیے دوزخ کو آپ سوچیں کہ انسان دوزخ میں جائے گا، پھر دوزخ ایندھن بنے گا، وہ آگ جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، وہ آگ، پھر وہاں سانپ بھی ڈنک ماریں گے، سانپ بھی ڈسیں گے، بچھو بھی ڈنک ماریں گے، وہاں ایسے کھانے کے لیے دیا جائے گا نا آپ کھا نہیں پائیں گے، ایسے چیز پینے کے لیے دیا جائے گا نا آپ پی نہیں پائیں گے۔ آپ کچھ دن کے لیے اپنی زندگی کو اپنی ریئلائز کریں کہ واقعی ہم وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کیا؟ اگر اللہ حساب ہم سے لے تو پھر میں اپنی زندگی کا حساب دے سکتا ہوں؟ نوجوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ نوجوان غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، بوڑھے ہوں گے پھر بوڑھے اپنے میں جا کر کے تسبیحات پڑھیں گے،
بڑھاپے میں جا کر کے نماز پڑھیں گے. تمہارے گناہ نے تمہیں اتنے غافل کر دیا ہے خدا کی نافرمانی سے کہ تم یہ بھول چکے ہو کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں بھی فرض ہے. تم بھول چکے ہو اس کو. جمعے کے دن ایک دن آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے, چند منٹ کے لیے نماز پڑھتے ہو, پھر چلے جاتے ہو. بھول جاتے ہو کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں بھی فرض کی گئی. کس غفلت میں پڑے ہو نوجوانوں. اللہ رب العزت نوجوانی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے, اور یہ نوجوانی ہم یوں ہی گزار رہے خدا کی نافرمانی ہے. بھائی گانے سننے کے لیے ہے کوئی اور, ہے بھائی گانے سننے کے لیے, بے حیائی کرنے کے لیے کوئی اور ہے. مسلمان نہیں ہے, مسلمان بے حیائی کرنے کے لیے نہیں ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا, آج ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی میرے ہاتھ میں طاقت ہے, میرے ہاتھ میں قدرت ہے, میں کسی کو کچھ کہہ سکتا ہوں, کسی کو گالی دے سکتا ہوں. آپ گالی دیتے ہیں, سامنے والا پلٹ کر کے آپ کو گالی نہیں دیتا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو کچھ ہوں, کہ سامنے والا مجھ سے ڈرتا ہے, مجھے گالی نہیں دیتا ہے. کسی سے حسد کرتے ہو, کسی کو دیکھ کر کے جلتے ہو, کسی کے پیسے کو دیکھ کر کے تم پریشان ہو جاتے ہو. اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم بھی اس پیسے کو کماؤ, لیکن یہ مت دیکھو کہ کسی کے پیسے کو دیکھ کر کے مت جلو. بندہ اگر جائز طریقے سے پیسہ حاصل کر رہا ہے نا, حسد مت کرو, بغض مت رکھو اس سے. فرعون بھی تھا اس دنیا میں, فرعون اپنے آپ کو کہتا کہ میں بھی خدا ہوں, لیکن اس کا انجام کیا ہوا معلوم ہے؟ یہ چند دن کی زندگی ہے, یہ جو عہدہ ہے کچھ بھی ہے لے لو, لیکن یہ چند دن کے لیے. تم یہ سمجھتے ہو کسی کو کچھ کہہ دیتا ہوں, جواب نہیں دیتا ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُ, کہ ایک ہے شخص, ایک ہے کوئی, ایک ہے جو تمہاری نافرمانی کو دیکھ رہا ہے. کوئی ہے, جب وہ پکڑ لے گا نا, ان کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے, کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تنہائی میں کوئی گناہ کر لیتے ہو, کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہو, کسی کو پریشان کر لیتے ہو, کوئی دیکھتا نہیں ہے, کوئی دیکھتا نہیں. لیکن یاد رکھنا, جس دن پکڑ لیا نا, اس کی پکڑ سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. اب یہاں پہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ جائے دوزخ میں, اب نافرمانی کیے, لوگوں کو پریشان کیے, ستائے, ہر چیز کیے ہیں. اب اللہ کیا کہے گا؟ اب تمہارے چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کیا کہے گا؟ فذوقوا, اب عذاب کا مزہ چکھو. فما للظالمین من نصیر, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اب مسلمانوں ریئلائز کرو اپنی زندگی کو کہ کتنے لوگوں کو ستاتے ہو, کتنی پریشان کرتے ہو. یہ میں تقریباً کئی جمعہ سے بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں اپنے اخلاق کو بھی سنبھالو, اپنے کیریکٹر کو, اپنے کردار کو, اپنے معاملات کو, اپنے معاشرات کو سنبھالو. یہی ہے وقت, یہی وقت میرے بھائی. اگر تم وقت کا صحیح استعمال کرو گے نا, اللہ تمہیں جنت بھی دے گا, جنت کی نعمتیں بھی دے گا. لیکن اگر وقت کو ضائع کر دو گے, وقت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے, پھر اللہ کہتا ہے فذوقوا فما للظالمین من نصیر. مسلمان کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا کرنا چاہ رہا ہے مسلمان؟ اپنے آپ کو کیا حاصل, بنگلہ, بلڈنگ, گاڑیاں حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ یہ یاد رکھیے کہ کوئی انسان اس دنیا سے جائے گا تو خالی جائے گا. ہم روز دیکھتے ہیں نا, ہر انسان یہاں سے خالی جاتا ہے. اب دیکھیے کہ وقت کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کے دل میں بٹھایا اور اپنے نوجوانوں کو تیار کیا, جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں. کبھی اللہ کے رسول ان سے فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسے جس میں اکثر مسلمان, اکثر لوگ خسارے میں. وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ الصحت والفراغ, ایک صحت ہے, ایک فارغ ٹائم ہے, فری ٹائم ہے. ابھی صحت ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, نافرمانی بھی کر سکتے ہیں, رحمان کی فرما برداری بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے صحت کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. اللہ اپنے رب کو راضی کر لیجئے میرے بھائی. وقت ہے, پتہ نہیں ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, جس میں سے یہ ہے کہ شبابک قبل حرم, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی اللہ نے دی ہے, جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو, اللہ کی اطاعت میں گزارو. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑھاپے کے عالم میں ایک بندہ سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا.
وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن سجدہ کر نہیں پاتا. اس لیے میرے بھائیوں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا. ابھی تندرست ہو، ابھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو، لیکن بیمار پڑ جاؤ گے نا، جا کر کے ہاسپٹل میں دیکھو کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ بول نہیں پاتے. کیا کریں گے اس وقت؟ اس لیے صحت ہے، غنیمت جان کر کے، ایک نعمت جان کر کے اللہ کی عبادت میں گزارے. جو غفلت ہے اس سے باہر آئے مسلمان، باہر آئیے، آپ اپنے رب سے جڑیے. کتنے دن نافرمانی کریں گے؟ کتنے دن کریں گے نافرمانی؟ کر کر کے آپ تھک جائیں گے. لیکن وہ رب ہے کہ اگر اس کے سامنے ایک مرتبہ آپ کھڑے ہو جائے نا، توبہ کر لینا، وہ اللہ معاف کر دے گا. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور مال کو غربت سے پہلے غنیمت جاننا. اللہ نے مال دیا ہے نا، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے احکام کے مطابق اس مال کو حاصل کرو اور اسی کے مطابق خرچ کرو. مال کمانے میں انسان کیا کرتا ہے؟ محنت بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں کر لیتا ہے. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، مال و دولت اس کے ساتھ نہیں جاتے کبھی. ہاں، ایک چیز تو ضرور جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ جس مال کو حاصل کرنے کے لیے آپ گناہ جو کرتے ہیں نا، وہ گناہ تو آپ کے ساتھ جائیں گے، وہ گناہ آپ کے ساتھ جائیں گے. اس لیے حرام چیزوں سے بچیے، حرام کام کرنے سے بچیے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور فری ٹائم کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانیں. ابھی فری ٹائم ہے، پتہ نہیں کس مصیبت میں مبتلا ہو جائے، ہمیں معلوم نہیں ہم کس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. پھر ایک طریقہ آپ نماز بھی پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ پائیں گے. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا. دنیا میں ایک بندہ کہتا ہے کہ یار وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور جو وقت گزر جاتا ہے دوبارہ واپس آتا نہیں. تو یہ بات ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، یار وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک دنیا کا بندہ کہہ رہا ہے، لیکن وہی چیز قرآن میں بار بار دوہرا کر کے کہہ رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب وقت آ جائے گا نا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تمہیں مہلت نہیں دے گا. اب دیکھو وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب سوچیں نا میرے بھائی، کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب ایک منیمم ہم یہ کہتے ہیں کہ 65 سال 60 سال کے ہو چکے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے کے، 4 مہینے کے، 1 مہینے کے بچے بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنی لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے برف بیچ رہا ہے، اور برف اپنی دکان پر لا کر کے رکھے ہوا ہے، اور وہ برف کو بیچتا نہیں ہے، گھوم رہا ہے. اور شام میں جب دیکھا کہ وہ برف پگھل گئی، اب کیا کرے گا بندہ؟ اس کے سارا سرمایہ ختم ہے. اب سامنے والا دیکھنے والا کہے گا یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ یہ سامان خرید کر کے لایا، اس کو بیچ نہیں رہا ہے، یوں ہی اس کو ضائع کر رہا ہے. کیا کہے گا سامنے والا؟ کتنا بڑا بیوقوف ہے. دیکھیے، لیکن اب خود اپنے ریئلائز کیجئے کہ اللہ نے جو عمر دی ہے، اب ہم اس کو کیسے گزار رہے ہیں. یوں ہی تو ہم بھی جس طریقے سے ایک برف بیچنے والا یوں ہی ضائع کر دے رہا ہے، اسی طریقے سے تو آج مسلمان اپنی عمر کو یوں ہی ضائع کر رہا ہے نا. اب یہاں پر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس لیے کہا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جائے گا، جب موت آ جائے گی نا، پھر کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ چاہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وقت دے دے، نہیں، اب نہیں ہے وقت. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا. اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، پلانٹ کنڈم جو ہے، ایک کسان جو کھیتی کرتا ہے، اس کو کھیتی کیسے کرتا ہے؟ عَجَبَ الْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. ایک کسان بیج بوتا ہے، پھر وہ بیج دھیرے دھیرے اپنے پورے قوت کو پہنچتی ہے، پھر آگے جا کر کے لہلہانے لگتی ہے، پھر وہ بیج کیا ہے؟ وہ بیج آخر میں آ کر کے
پک جاتی ہے، پھر وہ چورے چورے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کو بویا ہے تو پھر کاٹ لیتا ہے، ورنہ اگر خود رہا ہے تو خود بخود ختم۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی، انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اب کیا ہے، انسان جوان ہوگا نا، جوانی کے بعد اب انسان کی جوانی، اب یہ قوت ہے، طاقت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہر چیز ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آخر میں کیا ہے؟ ثم یکون حطاما، جیسے وہ چورے چورے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی انسان کی زندگی بھی، ایسے ہی آخر میں انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پھر جائے گا اپنے اعمال کے مطابق، اگر عمل صحیح کیا ہے تو پھر جنت میں، عمل صحیح نہیں کیا تو پھر جائے دوزخ۔ اب میں خلاصے کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ جواب ہے وقت۔ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت۔ پھر میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیت پیش کی، ایک آیت میں کہ جو بھی انسان وقت کا صحیح استعمال کرے گا اللہ اسے جنت بھی دے گا اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ جو انسان وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو پھر اللہ کہتا ہے فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ پھر اس کے بعد میں بتایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسے جس میں اکثر انسان خسارے میں۔ پھر بتایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ تو آج ہم اس باتوں کو سن رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ کوشش کریں گے نا؟ کوشش کریں گے کہ کریں گے؟ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آج سے یہ وعدہ کریں کہ یہاں مسجد سے نکلنے کے بعد شیطان کھڑا ہے، آپ کو بھٹکانے کے لیے شیطان کھڑا ہے، اس لیے یہاں سے وعدہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ تعالی ڈیلی روٹین کے بیسس پر میں عبادت بھی کروں گا، کھانا بھی کھاؤں گا تو وہاں بھی دیکھوں گا کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں کہ لوگوں کو میں سکون پہنچا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب اپنی زندگی میں دیکھیں گے نا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ہمیں اللہ معاف بھی کرے گا، اللہ ہمیں جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔